پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ ہیلسنکی میں امریکی صدر ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن کے درمیان سربراہی ملاقات جاری ہے۔ 2 گھنٹے سے زیادہ دیر تک جاری رہنے والی اس ملاقات کے دوران صدر ٹرمپ نے اس ملاقات کو ایک اچھا آغاز قرار دیا ہے۔ کابل میں اتوار کے روز ایک خودکش بم حملے میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ اس سے چند گھنٹے پہلے اقوام متحدہ نے سال کے وسط میں جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا تھا کہ افغانستان میں ریکارڈ تعداد میں شہری ہلاک ہوئے ہیں، اور امریکہ کے ایک موقر روزنامے نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلیٰ امریکی سفارتکاروں کو طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں مجرم قرار پانے والے سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے اپنی سزاؤں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے، اور پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ برآمدات میں کمی اور درآمدات میں مسلسل اضافے کی وجہ سے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $16 ارب تک پہنچ گیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے دیرینہ اتحادی یورپی یونین کو اپنے ملک کا دشمن قرار دیا ہے، اور امریکہ کی مغربی ریاست کیلیفورنیا میں جنگلوں میں لگنے والی آگ، جس میں آگ بجھانے والا ایک اہلکار بھی ہلاک ہو گیا، اتوار کے روز 1600 ایکڑ رقبے میں پھیل گئی ہے، اور ایریٹریا نے ایتھیوپیا میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھول دیا ہے۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل چند لمحے کے بعد۔ اور جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کو بتایا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر پوٹن کے درمیان ہیلسنکی میں ملاقات جاری ہے۔ 2 گھنٹے سے زیادہ دیر تک یہ ملاقات جاری ہے، اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوگی جس کی تفصیلات بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس وقت ہم ایک رپورٹ سنوا رہے ہیں جو اس ملاقات سے متعلق ہے، اور یہ رپورٹ بیان کر رہے ہیں اسد نذیر۔ روس اور امریکہ کے صدور فن لینڈ کے دارالحکومت ہیلسنکی میں ملاقات کر رہے ہیں۔ 2 بڑی طاقتوں کے لیڈروں کے درمیان اس اہم ملاقات کے بارے میں دنیا بھر میں قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ ملاقات شروع ہونے سے پیشتر دونوں رہنماؤں نے پریس کے لیے تصاویر کھنچوائیں۔ روسی صدر پیوٹن نے اس موقع پر کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ دونوں ملک 2 طرفہ اور عالمی معاملات پر تفصیلی مذاکرات کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملاقات دونوں لیڈروں کے درمیان مسلسل رابطوں کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ صدر ٹرمپ نے پیر کے روز اپنے ٹویٹ پیغام میں کہا تھا کہ روس اور امریکہ کے درمیان کبھی تعلقات بدترین سطح تک نہیں پہنچے، اور انہیں امید ہے کہ ان مذاکرات سے مزید بہتر تبدیلی آئے گی۔ صدر ٹرمپ کے الفاظ: I think we have great opportunities together as 2 countries that frankly we have not been getting along very well for the last number of years. I've been here not too long. میرے خیال میں ہمارے دونوں ملکوں کے لیے بہترین مواقع موجود ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ پچھلے کئی برسوں سے ہم نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملاقات کے نتیجے میں ہمارے درمیان غیر معمولی طور پر بہتر تعلقات قائم ہو جائیں گے۔ میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا اور اپنی انتخابی مہم کے دوران بھی کہا تھا کہ روس کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ میں حقیقتاً یہی سمجھتا ہوں اور پوری دنیا بھی یہی چاہتی ہے۔ ملاقات سے قبل فوٹو سیشن کے بعد نامہ نگاروں نے ان دونوں رہنماؤں سے سوالات کرنے چاہے، مگر اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے سوالات کے جواب نہیں دیے۔ جس وقت مذاکرات ہو رہے تھے اس وقت ہیلسنکی میں ہزاروں افراد نے احتجاجی مظاہرے بھی کیے۔ ماحولیات، مہاجرین کے حقوق اور جنگ کے خلاف پالیسیوں کو انہوں نے ہدف تنقید بنایا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ رپورٹ آپ نے سنی، اور چند لمحے بعد کانفرنس ہوگی، پریس کانفرنس۔ دونوں ملکوں کے سربراہ یعنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اس پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ اس کی تفصیلات ہم آپ تک براہ راست پہنچائیں گے جیسے ہی یہ شروع ہوگی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے دیرینہ اتحادی یورپی یونین کو اپنے ملک کا دشمن قرار دیا ہے۔
صدر ٹرمپ نے یہ بیان روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ اپنی پہلی باضابطہ سربراہ ملاقات سے عین قبل دیا، جس کی امریکہ اور یورپ بھر میں مذمت کی جا رہی ہے۔ اتوار کو امریکی ٹی وی CBS نیوز کے ساتھ گفتگو میں اس سوال پر کہ ان کے خیال میں امریکہ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں یورپی یونین کو ایک دشمن سمجھتا ہوں۔ آپ کو شاید وہ دشمن نہ لگیں، لیکن وہ دشمن ہی ہیں۔ اپنی گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ روس بھی بعض معاملات میں امریکہ کا دشمن ہے۔ کابل میں اتوار کے روز ایک خودکش بم حملے میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ اس سے چند گھنٹے پہلے اقوام متحدہ نے سال کے وسط میں جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا تھا کہ افغانستان میں ریکارڈ تعداد میں شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ بم حملہ آور نے ترقی اور بحالی کی وزارت کے پارکنگ ایریا میں اس وقت اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا جب عملہ دن بھر کے کام کے بعد واپس روانہ ہو رہا تھا۔ وزارت کے ترجمان فریدون اذہان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ جہاں یہ بم پھٹا ہے وہ پرہجوم علاقہ تھا۔ افغان میڈیا نے عینی شاہدوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ حملے کا نشانہ وہ گاڑی ہو سکتی ہے جو غیر ملکیوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن انہوں نے تفصیل نہیں بتائی۔ امریکہ کے ایک موقر روزنامے نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلیٰ امریکی سفارتکاروں کو طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے اتوار کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے دی جانے والی یہ اجازت افغانستان سے متعلق امریکی پالیسی میں بنیادی تبدیلی کا مظہر ہے۔ اخبار نے کہا ہے کہ امریکی پالیسی میں آنے والی اس تبدیلی کی کئی اعلیٰ امریکی اور افغان حکام نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ تاحال پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں نے باضابطہ طور پر نیو یارک کی اس رپورٹ پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے۔ وائس آف امریکہ نے اس خبر پر رد عمل کے لیے پاکستان کے دفتر خارجہ سے رابطہ کیا تھا، جس کا تاحال کوئی جواب موصول نہیں ہوا ہے، اور دوسری طرف افغان حکومت اور افغان طالبان کا بھی ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ تاہم پاکستانی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ طالبان ایک عرصے سے امریکہ سے براہ راست بات چیت کا مطالبہ کرتے رہے ہیں، اور امریکہ کی طرف سے ان کے ساتھ بات چیت پر تیار ہونا ایک اہم پیش رفت ہے۔ افغان امور کے ماہر اور سینئر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی نے پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، دیکھیں یہ ٹائمنگ بڑی اچھی ہے، گرمیوں کا موسم ہے، جنگ میں ہمیشہ گرمیوں میں اضافہ ہوتا ہے، پھر پارلیمانی انتخابات کو محفوظ بنانا ہے سیکیورٹی کے لیے۔ اگر بات چیت شروع ہوتی ہے اس میں کچھ پیش رفت ہوتی ہے، طالبان فائر بندی کے اوپر راضی ہوتے ہیں، تو وہ انتخابات جو ہیں تو اس میں جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں ان کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا جائے گا۔ دوسری طرف سلامتی کے امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود کا کہنا ہے کہ اگر طالبان بات چیت کے عمل میں شرکت پر آمادگی ظاہر کرتے ہیں تو یہ افغانستان میں قیام امن کی جانب ایک بڑی پیش رفت ہوگی۔ ان کا کہنا پاکستان کے لیے تو بہت اچھا قدم ہوگا اگر افغانستان میں بات چیت کا سلسلہ شروع ہو، چاہے وہ بات چیت کا سلسلہ شروع میں امریکنز اور طالبان کے درمیان ہو اور بعد میں پھر افغان حکومت اور طالبان کے ساتھ ہو، تو میرے خیال میں ایک پروسیس اگر شروع ہوتا ہے جس میں یہ ایک امن کی کرن نظر آتی ہے۔ یہ تھے سلامتی کے امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود کے الفاظ۔ حالیہ ہفتوں کے دوران امریکہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پاکستان سے فیصلہ کن اقدامات کا تواتر سے مطالبہ کرتا رہا ہے۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں مجرم قرار پانے والے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے اپنی سزاؤں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے۔ نواز شریف، مریم نواز اور داماد ریٹائرڈ کیپٹن صفدر کی جانب سے پیر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی جانے والی اپیلوں میں احتساب عدالت کے جج اور قومی احتساب بیورو کو فریق بنایا گیا ہے۔ نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث کی معاون عائشہ حامد نے جو اپیل جمع کرائی ہے اس کے متن میں کہا گیا ہے کہ احتساب عدالت نے انصاف کے تقاضے پورے کیے بغیر سزا سنائی اور اس بنیاد پر قید، جرمانے، نااہلی اور جائیداد کی قرقی کا عدالتی حکم کالعدم قرار دیتے ہوئے تینوں ملزمان کو بری کیا جائے۔ اپیلوں میں درخواست کی گئی ہے کہ عدالت عالیہ کی جانب سے فیصلہ آنے تک ان کی سزا کو معطل کیا جائے اور انہیں ضمانت پر رہا کیا جائے۔ پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ برآمدات میں کمی اور درآمدات میں مسلسل اضافے کی وجہ سے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ
16 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ये बात स्टेट बैंक की तरफ से आइंदा 2 माह के लिए जारी होने वाली बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी में बताई गई है। इरिट्रिया ने इथियोपिया में अपना सिफारतखाना दोबारा खोल दिया है। पीर के रोज़ ये सिफारतखाना उसके एक हफ्ते बाद खोला गया, जब दोनों मुल्कों ने 2 अशरों से जारी अपनी सरहदी फौजी जंग के खात्मे का ऐलान किया था, जिसमें हज़ार अफराद हलाक हुए। इथियोपिया के वज़ीर आज़म अबी अहमद ने सिफारतखाने की चाबियाँ इरिट्रिया के सदर असायास ऑफवर्की के हवाले की, जो इथियोपिया के दारुल-हुकूमत अदीस अबाबा के अंदरून इलाके में वाक़ई है। सिफारतखाने के आगाज़ के साथ ही इरिट्रिया के सदर का इथियोपिया का 3 रोज़ा दौरा इख्तिताम को पहुंचा। ये थीं वो खबरें और रिपोर्टें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये शो जारी है, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।